السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو مائی چینل اپس اینڈ ڈاؤنس. مائی نیم از صفدر مرتضیٰ. دوستوں، پاکستان کا یہ المیہ رہا ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہے تو اس گورنمنٹ نے عوامی فلاح کے لیے جو بھی منصوبے بنائے ہیں، بظاہر تو وہ عوامی فلاح کے لیے نظر آئے ہیں، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ان کا اپنا انٹرسٹ بھی چھپا ہوا نظر آتا ہے. کوئی اور کرپشن کا ایلیمنٹ نہ ہو، لیکن اس پہ جو تشہیر کی جاتی ہے، ذاتی تشہیر کرنا، وہ اس کے تھرو ووٹ بینک کو اٹریکٹ کرنا، ووٹرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والا ایلیمنٹ تو لازمی ہوتا ہے. تو اس میں آپ کوئی بھی پروجیکٹ آپ اٹھا لیں، اسپیسیفکلی دیکھ لیں، اس پہ آپ کو تصویریں نظر آئیں گی، تختیاں نظر آئیں گی، آپ کو نام نظر آئیں گے کہ جی فلاں صاحب کے حوالے سے کوئی کارڈیالوجی ہاسپٹل بن رہا ہے، کوئی سپورٹ پروگرام چل رہا ہے، کوئی تو مختلف ادوار میں یہ رہا ہے کہ عوام کے پیسے، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ہی بنتے ہیں، یا اگر قرض بھی لیا جاتا ہے تو وہ جو قرض ہے وہ بھی آپ عوام سے ہی ٹیکس کلیکٹ کر کے اس قرض کو واپس کرتے ہیں. تو یہ عوام کا بیسکلی پیسہ ہے. تو عوام کے پیسے کے تھرو عوام پہ خرچ کرنا اور پھر اس کے اوپر اپنی ذاتی تشہیر کرنا، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے جو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے. مائی پوائنٹ از کہ یار ابھی ایک جیسے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے. تو اس لاک ڈاؤن میں ایک احساس پروگرام کے نام سے ایک پروگرام ہے، جو کہ پرانا پروگرام ہے پاکستان میں، پاورٹی ایلیویشن کے لیے ایک پروگرام شروع سے یہ کام کر رہی ہیں ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ. تو یہ جو پروگرام ہے، مطلب اس پروگرام کے تھرو 142 ارب روپے 12,000 پر خاندان کے حساب سے 1 کروڑ سے زائد لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہونے جا رہے ہیں، جس کی سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یقین کریں کہ میں غیر جانبدار ہو کے بتا رہا ہوں کہ جب میں نے ان کی ڈسٹریبیوشن کو دیکھا اور ڈسٹریبیوشن کے جو کاؤنٹرز میں نے دیکھے، ڈسٹریبیوشن کی جو پلیسز دیکھیں، ڈسٹریبیوشن کے لیے جو ایک میکانزم تھا، جو ایک ڈسپلن مجھے نظر آیا، دل خوش ہو گیا. میں کوئی پی ٹی آئی سپورٹر یا عمران خان کا ووٹر نہیں ہوں، میں غیر جانبدار پاکستانی کی حیثیت سے میرا دل خوش ہوا کہ یار آپ، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ ایک پاکستانی سٹیزن، غریب سٹیزن کو پہلے تو جو اس کا پروسیس ہے اس کو دیکھ کے دل خوش ہوا کہ 3 جگہ پہ اس کی جانچ پڑتال خود سے ہوگی. آپ نے میسج کر دیا، ایک اسپیسیفک میسج آپ نے کر دیا، اس میسج کے بعد آپ کا کام نہیں ہے، انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں، آپ اس قابل ہیں یا نہیں. پھر اس میں سے 1 کروڑ سے زائد فیملیز کو نکالنا نادرا کے تھرو، پھر اس کو ویریفیکیشن خود ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے جو ہے سارے پروسیس کی خود اس کو نگرانی کی. پھر اس کے بعد جب 1 کروڑ سے زائد فیملیز نکل آتی ہیں، پھر ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہوئے اس فیملی کو یہ ریئلائز کروانا کہ یار یہ آپ کا پیسہ ہے، ہم آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے. یار دل خوش ہو گیا، یقین کریں دل خوش ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی عزت پاکستانی قوم ڈیزرو کرتی ہے. کسی کے باپ کا پیسہ نہیں تھا پچھلے ادوار میں، اگر کسی نے کوئی، یا یہ بھی گورنمنٹ اگر کرتی ہے کوئی پبلسٹی، کسی کے باپ کا پیسہ نہیں، یہ انہی کا پیسہ آپ انہیں دے رہے ہیں. تو میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں عمران خان صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے صحیح کیا ہے. آپ کے جو آپ منشور تھا اور جو آپ جلسے کرتے تھے، اس میں آپ یہ بات کرتے تھے کہ یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے اور باقی پاکستانی عوام کی عزت کی بات کرتے تھے، مجھے پریکٹیکلی نظر آ رہی ہے. میں بھی ڈس اپوائنٹ تھا پہلے کچھ چیزوں پہ. جب یہ گورنمنٹ آئی، ظاہری بات ہے ہم جذباتی قوم ہے اور جلد جذباتی ہو جاتے ہیں اور بڑے جلدی ریزلٹس کی بات کرتے ہیں. لیکن اس ماحول میں یقین کریں کوئی آپ کو تصویر نظر نہیں آئے گی، کوئی آپ کو کسی قسم کی پبلسٹی گورنمنٹ کی نظر نہیں آئی. کیوں نظر نہیں آئی؟ کہ اوپر جو لیڈر بیٹھا ہے، سب کا دل یہاں بھی کرتا ہے، اس حلقے کا ایم پی اے ایم این اے اب بھی پی ٹی آئی سے بے شک ہے، لیکن اس کا دل کرتا ہے کہ یہاں پہ عمران خان کی یا اس ایم پی اے کی یا بلے کا
کوئی نہ کوئی نشان ہونا چاہیے تاکہ کل کو ووٹ لے سکیں، لیکن اس انسان نے سختی سے منع کیا. اور یہ میں آپ کو اندر کی رپورٹ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے سختی سے ڈاکٹر ثانیہ، ایک تو ویسے ہی وہ بڑی ہی ایتھیکل خاتون، میں انہیں بھی سلام، ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو بھی سلیوٹ کروں گا کہ جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے. بہت سلجھی ہوئی اور بہت پڑھی لکھی خاتون ہے، بہت کمپیٹنٹ، کہ انہوں نے اس پروگرام کو جس طرح سے لے کے چلی ہیں، بالکل نان کنٹروورشل، نان پولیٹیکل پروگرام انہوں نے چلایا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ سندھ میں ہو رہے ہیں ڈسٹریبیوٹ، سندھ میں جہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. اگر یہ اس میں پالیٹکس ہوتی تو یہ کوشش ہوتی کہ پنجاب کے پی کے میں یا بلوچستان میں اس کو زیادہ دیکھا جائے، جہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے کے پی کے اور پنجاب میں. لیکن انہوں نے اس سے ہٹ کے جو سندھ میں بھی ڈیزرونگ لوگ تھے انہیں بھی اس پروگرام میں شامل کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قوم کو صحیح معنی میں عزت مل رہی ہے. اور آگے بھی میں امید کروں گا کہ جو پروجیکٹس آئیں گے ان پروجیکٹس پہ بھی یہ عوام کا پیسہ ہے اور عوام کو عزت دے کے اس طرح سے پروجیکٹس چلائے جائیں گے کہ انہیں پتہ لگے کہ ہمارا پیسہ ہمیں مل رہا ہے، نہ کہ اس پہ کوئی ذاتی تشہیر کی جائے. تو یہ بیسکلی اس کے لیے کریج چاہیے. اور وہ لیڈرشپ ہی، مطلب ایک عمران خان جیسا لیڈر ہی اس طرح کی بڑے فیصلے کر سکتا ہے کہ یار اتنا پیسہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. کوئی اور لیڈر ہوتا پاکستان میں تو ضرور اس پہ کوئی نہ کوئی اپنی پبلسٹی کرتا کہ یار ووٹ لینا ہے 2023 میں، لیکن اس بندے نے کچھ نہیں کیا ایسا. تو ہاں، سندھ گورنمنٹ البتہ اس کو پولیٹیسائز کر رہی ہے. وہاں میں نے دیکھا لاڑکانہ اور کچھ جگہوں میں انہوں نے اپنے بینرز لگائے ہیں. یار خدا کا نام لو، مراد علی شاہ، بلاول بھٹو، خدا کا نام لو یار، اس کو تو پولیٹیسائز نہ کرو. عقل کر جاؤ، اب عقل کر جاؤ. آپ کو ویسے ہی پہلے ہی لوگ لائک نہیں کرتے پنجاب بلوچستان کے پی کے میں، انٹیریئر سندھ کے علاوہ. اس طرح کی حرکتیں کر کے آپ اپنا امیج اور خراب کر رہے ہیں. تو خدا رہا یہ عوام کا پیسہ ہے، اور اگر فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے کے یہ چیز نہیں کر رہی تو آپ اس کو کیوں پولیٹیسائز کر رہے ہیں؟ عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ہے، ان کو جانے دیں. کسی کا احسان نہیں ہے، نہ عمران خان کا احسان ہے نہ کسی کا ہے، عوام کا پیسہ ہے. تو آئی ایم گریٹفل بینگ اے پاکستانی. میں عمران خان صاحب کا گریٹفل ہوں. میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ نان کنٹروورشل اور لوگوں کو 12,000 روپے 1 کروڑ سے زائد فیملیز کو عزت کے ساتھ ڈیلیور ہو رہے ہیں. میرے لیے اس سے بڑی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.